یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ماغاب کا کجلا نین بھرے، بشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، واللیل کا گھومٹ سحر تلے، وہ رب کا سوارا آوت ہے، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت خط کلام کلیم اور خط کلام اللہ، خط کلام کلیم اور خط کلام اللہ، چے خط سے رخ سے جبی لا الہ الا اللہ، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کے جانے جہانا تھا، سچیا خط رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت جدو ٹرا تے کردی زمین سجدے، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت اے نکلے تو در حسن بشر خوش بشرے نے، اے نکلے تو در حسن بشر خوش بشرے نے، خوبی کے تو داری سنما دردی کرے نے، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت حسن رضا خان صاحب کی یہ تشبیہ میں نے پہلے نہیں کبھی پڑھی، قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، مضمون یہ خط عارضے جانوں سے نکالا، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل، وہ تشریف لائے تو یہ ان کا کرم ہے، یہاں وہ تشریف لائے تو ان کا کرم ہے، یہ گھر تو نہیں کہ آنے کے قابل، یہ گھر تو نہیں کہ آنے کے قابل، یہ گھر تو نہیں کہ آنے کے قابل، تو یہ بالکل سچ ہے، کرم ہی کا صدقہ، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی، کہاں تھا مدینے میں جانے کے قابل، کہاں تھا مدینے میں جانے کے قابل، کہاں تھا مدینے میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آتا،
لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا کہ جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا۔ لطف کیسا دیا زندگی نے مجھے، لطف کیسا دیا زندگی نے مجھے کہ قدموں میں بسایا نبی نے مجھے۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا۔ میں ذرائع ناچیز ہوں یا وقت رسا ہوں، میں ذرائع ناچیز ہوں یا وقت رسا ہوں کہ دہلیز پہ سلطان مدینہ کی کھڑا ہوں۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، کرم نے رکھی لاج میرے سجدوں کی مرزا۔ یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، یہ سر تھا۔ اپنی ایک نعت میں ہی جواب دیتے ہیں، ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا، ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا۔ سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، کرم نے رکھی لاج میرے سجدوں کی مرزا۔ یہ سر تھا کہاں ستانے کے قابل، یہ سر تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ اب ہر سال وہ جاتے ہیں حج کے بہانے سے اور مدینہ منورہ رہتے ہیں۔ میرے میاں حج فرض جو ہے وہ کر لیا ہے، نفلی بھی کر لی ہے۔ میں جھوٹ نہ بولوں گا، میں جھوٹ نہ بولوں گا منکر کے ڈرانے سے، میں جھوٹ نہ بولوں گا منکر کے ڈرانے سے۔ آتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے، آتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں ستانے کے قابل۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ کہاں میں ایک بشر کہاں، در خیر البشر کہاں، کٹنے کو کٹ رہے ہیں شب و روز زندگی، لیکن دیار پاک کے شام و سحر کہاں۔ سامعین محترم، اب میں آخر میں درخواست کرتا ہوں واجب العظیم و احترام قبلہ حضرت مولانا علامہ مفتی شیخ القرآن شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب وقار کی دامن برکات نادیہ سے اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حقیقت میں آپ حضرات کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا ہوں اور آپ میری نہیں سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بوجھا بیمار اور کمزور ہونے کے آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا بھی۔ میں دعا کرنی تھی، چند باتیں کہنی تھی،
کوئی بات تقریر نہیں ہوگی. اب یہ نہ سمجھے کہ مولانا منصف صاحب اکاڑ میں کھڑے ہوئے رات کو صبح ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوگا. اور پہلے سنتے رہتے ہیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں نہایت ہی گناہگار آدمی ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے ڈوبا ہوا ہوں. جیسا ابھی عزیز رحمانی صاحب بار بار فرما رہے تھے کہ نہ یہ عمل سنانے کے یا میری رائے میں دکھانے کے قابل ہے اور یہ نہ منہ دکھانے کے قابل ہے. یہ ان کی کرم نوازی ہے اور سرکار کی مہربانی ہے، کیونکہ جب چاہتے ہیں وہ کرم فرما دیتے ہیں. میں نے کبھی گنتی نہیں کی، نہ میں گنتی بتائی ہے اور نہ ہی اس طرح بتانا چاہیے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں گزشتہ سال بھی حرمین شریفین کے سفر کے لیے جب چلا تو یہاں میلاد شریف کر کے چلا، اور آج بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میں چلا ہوں ایک بہت عظیم شان ذکر حبیب کا پروگرام پتوں کی میں کر کے وہاں سے چلا ہوں. اور حضور کی کرم نوازی سے مجھے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس مسافر مدینہ کو پھر ذکر حبیب کی محفل نصیب ہوگی. یہ حضور کی کرم نوازی ہے، اس کی حد نہیں ہے جو میں بیان کر سکتا ہوں. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اہل علم حضرات بھی موجود ہیں، میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں لیکن اکثریت نہیں سمجھے گی. مجھے نہ شاعر ہوں اور نہ قوال ہوں اور نہ ترنم ہے. ایک ادنا سا طالب علم ہوں بالکل، کہ پڑھنا پڑھانا میرا شغل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے مجھے کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کیا عرض کروں میں آپ حضرات کے سامنے. حضرات محترم، آپ نہایت خوش نصیب ہیں، نہایت خوش بخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی روحانی نورانی محفل کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. نورانی کی محفل کے اندر، نورانی محفل کے اندر، ربانی محفل کے اندر کے ربانی کی محفل کے اندر، سبحانی محفل کے اندر کے سبحانی کی محفل کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا ہے آپ کو. اس لیے میں دعا مانگتا ہوں ان کے لیے پہلے کچھ عرض کرنے سے، باوجود اس بات کے کہ شاعر چھوڑ کر ماہر بھی نہیں. دوسری صاحب کا تو اپنا مقام ہے نا. اے خدا توفیق دے، اے خدا توفیق دے نورانی راہ، اے خدا توفیق دے نورانی راہ، نیز سبحانیوں ہم ربانی راہ. اے خدا توفیق دے نورانی راہ، وہ درجہ بدرجہ ان کی عمروں کے حساب سے میں نے رکھا. اے خدا توفیق دے نورانی راہ، نیز سبحانیوں ہم ربانی راہ. کیا توفیق دے؟ بر طریقے پدر خود عامل شون، بر طریقے پدر خود عامل شود، تاز برق آتش ہما کامل شون. اپنے والد محترم کے طریقے پر عمل پیرا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے اور اس سے مشرف فرمائے. اس محفل کے اندر ہمارے جو آج پیارے پیارے نعت خان رات تشریف لائے تھے، آپ نے سنا ہے کہ سب بھائیوں کی، سب دوستوں کی، سب عزیزوں کی کوشش ہیں، دعائیں ہیں، لیکن اس میں اصل کامیابی کا سہرا جو ہے وہ عزیز حامد ربانی کو، حامد ربانی پر ہے.
ہم سب کو چلے گئے، ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے اشرفی خاندان کے، مجھے پتہ نہیں تھا، جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے سلام فرمایا ہے، ہم سب سلاسل کے قائل ہیں، سب کے غلام ہیں، سب کے خادم ہیں، وقت تو نہیں کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے، نہ قوت و طاقت ہے، اور نہ اس وقت کا تقاضا ہے، مگر آپ کی خدمت میں کوئی بات ایسی تو کہتا جاؤں جو آپ ذہن نشین کریں تو آپ کو مفید ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا کلام کم پڑھتے ہیں، اور میرے مخلص دوست محترم جناب قدوسی صاحب نے واقعی مجھے ایک نقطہ بیان فرمایا اس کا، آج بیٹھے بیٹھے پہلے مجلس چندری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام مشکل ہوتا ہے، اور نعت خواں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام جو ہے متاثر ہو، تو عوام سمجھتے کم ہیں آسان نہ، تو میں نے اس لیے کہا تھا گوندر صاحب سے کہ آسان سی نعت کرو، انہوں نے آسان سنائی لیکن پھر بھی اس کے اندر مشکل الفاظ تھے۔ کیوں کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا کلام کیوں کہتے ہیں کہ دوسرے کلاموں کے اندر ہمیں سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اعلیٰ حضرت کا کلام آنکھیں بند کر کے پڑھا جاؤ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ آپ حضرات جو کہتے ہیں نا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، غلط۔ یہ بھی جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں قرآن کا ترجمہ کیا حدیث کا، غلط۔ یہ کہیں کہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے، ترجمے اور ترجمانی اور تفہیم میں فرق ہوتا ہے، یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے کتاب و سنت کو ماخذ بنا کر، اصل بنا کر کتاب و سنت سے حضور کی نعت بیان کی ہے، ماں زبائد کے جو ان کے اپنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ذکر حبیب جو ہم کرتے ہیں، مجلس میلاد جو ہم قائم کرتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس کفر کے کلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، نعرہ تکبیر، دم میں جب تک دم ہے۔ نعرہ رسالت، یہ جتنا کوئی اونچا کلام ہوتا ہے نا وہ متکلم کے اعتبار سے ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا عالم و عاشق و عارف ہو اتنا ہی اس کا کلام اونچا ہے۔ ہم تو فارسی سمجھتے نہیں ہیں نا، اگر آپ فارسی سمجھیں تو مولانا جامی اور مولانا رومی اور سعدی اور نظامی، رومی ان حضرات کے کلام کے اندر جو لذت ہے اور جو اس کے اندر معنویت اور باریکیاں ہیں وہ دوسرے کے کلام میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ کلام الامام امام الکلام کہتے ہیں، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، اس لیے امام اہل سنت کو خدا نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جہاں بہت کچھ لکھا، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی، ہر موضوع پر لکھے، 12 جلد میں فتاویٰ لکھا، وہاں نعت بھی حضور کی لکھی، تو نعت لکھتے لکھتے کبھی شاعر جو ہے یہ بھی شاعریت کے شعریت کے خواص سے ہے کہ کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے وہ کہ ملک سخن کی شاہی تجھ پر رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ نعت وہ کہہ سکتا ہے اب شاعر جو حضور سے کچھ واقفیت رکھتا ہے، بس بیٹا بیٹھ 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 ہو گیا، وہ اللہ سے کچھ جا کر وہ کہہ سکتا ہے حقیقت میں نعت کون؟ جتنا کسی کو حضور کے بارے میں کچھ علم اور تعارف۔ اسی لیے عام لوگوں کا کلام ہے وہ عامیانہ ہوتا ہے، اور اہل علم کا کلام جو ہوتا ہے وہ فاضلانہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ چونکہ کسی کی تعریف، اب قدوسی صاحب بہت فاضل ہیں، قابل ہیں، ادیب ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، وہ جب شروع ہو جاتے ہیں جیسے چلتے ہیں وہ
چلے جاتے ہیں جس سمت آگے ہے سچے برادری ہے، لیکن وہ میرا تعارف نہیں کرا سکتے ہیں، وہ اسے پورے طور پر بات ہونی ہے وہ، اگرچہ میں کبھی بار بار کو ملتا رہتا ہوں، میرا تعارف وہی کرا سکتا ہے جو میرا واقف ہے، وہ نورانی بھی نہیں کرا سکتا ہے، دوسرا بھی نہیں کرا سکتا ہے۔ البتہ کچھ میرے سیاسی دور کا تعارف میرے دوست حنیف طیب صاحب کرا سکتے ہیں، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، کیوں گزاری ہے۔ تو میں سب سیاست سے ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر کتاب و سنت کا خادم خدمت کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ خدمت کریں۔ میرا خیال تھا کہ چند منٹ میں آپ کو معذور کرنے کے لیے بغیر کسی اختلافی بات کے کوئی محبت کی بات کہہ کے چلا جاتا ہے جو آپ یاد رکھتے ہیں۔ میں اس کو یوں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر بھیجے، 1,24,000 میں کہتے ہیں اور دوسری روایت میں سے زیادہ ہے، اس لیے یوں کہہ دیتے ہیں 1,00,000 اور کئی ہزار۔ 313 اس میں رسول تھے، صاحب کتاب ہوتے ہیں، صاحب شریعت، باقی انبیاء علیہ السلام تھے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں سید الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس عزیز کو اسی لیے کہا تھا، اگرچہ پنجابی آپ سمجھتے ہیں، میں خود پنجابی ہوں، لیکن میرے لیے پنجابی بولنا تکلف ہے، میں تقریر نہیں کرتا ہوں پنجابی میں، بڑی ضرورت ہو گئی شدید تو چند کہتا ہوں، ورنہ میرا حضرت پڑھنے پڑھانے اردو ہے یا دوسری زبانوں کو پڑھنے والے ہوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضور کی شان کریم میں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ حمد بیان نہیں کرتے ہیں، نعت کے ساتھ پہلے حمد بھی ہونی چاہیے۔ سب جتنی دینی کتابیں ہیں پہلے حمد ہوتی ہے پھر نعت ہوتی ہے، اور نیل الاوطار میں شوکانی ایک اہل ظاہر منکروں کا امام ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام کتابوں میں اور خطبوں میں پہلے حمد ہوتی ہے اور اس کے بعد نبی پاک پر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، حضور پر صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ تو اس نے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، حمد کے بعد صلاۃ و سلام کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کا ایک تعلق رب سے ہے اور ایک تعلق بندوں سے ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا ایک رخ میری طرف ہے، ایک رخ آپ کی طرف ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ جو رخ میری طرف ہے ادھر سے لیتا ہے اور ادھر دیتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ حضور کا ایک تعلق رب سے ہے، ایک تعلق مخلوق سے ہے، بندوں سے ہے۔ جو تعلق رب سے ہے ادھر سے لیتے ہیں اور جو بندوں سے ہے ادھر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے شوکانی کہ اس لیے حمد کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ چونکہ حضور کے واسطے سے مخلوق تک سارا فیض پہنچتا ہے، اس لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے خدا کا فیض پہنچے۔ اگر یہ واسطہ درمیان میں نہ ہوتا نبیوں اور رسولوں کا تو براہ راست خدا سے مخلوق فیض حاصل نہیں کر سکتی ہے، کہ خالق اور مخلوق کو کوئی نسبت نہیں۔ تو حضور کی نعت میں بہت کچھ لوگوں نے کہا، عربی میں کہا، اردو میں کہا، بہت کچھ کہا کہنے والوں نے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ خدا در انتظار حمد مان ہے، خدا در انتظار حمد مان ہے، اور محمد چشم پر راہ ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ منتظر نہیں ہے کہ اس کے کوئی تعریف کرے، اور حضور نہیں دیکھتے کہ کوئی میری نعت پڑھے۔ خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس،
خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس اور محمد حامد حمد خدا بس. سبحان اللہ. کہتے ہیں خدا حضور کی تعریف خدا ہی کر سکتا ہے, کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ تعریف کب کوئی کسی کی کر سکتا ہے جس کو پہچانتا ہو, جب مصطفیٰ کو حقیقت میں سوائے خدا کے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. جب صدیق اکبر کو کہا کہ لم یعلمنی حقیقت غیر ربی, کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کسی نے جانی ہی نہیں ہے, تو جب خدا کے سوا کوئی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے تو حقیقت میں حضور کی مدح خدا ہی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور خدا کی تعریف حضور ہی کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دعائی مانگنی ہے تو لمبی دعائیں کیا مانگنی ہے, مختصر دعا مانگو. خدایا از تو می خواہم, محمد از تو می خواہم خدا را. محمد حضور سے مانگو تو یہ مانگو, محمد از تو می خواہم, حضور آپ سے خدا کو مانگتے ہیں. اور خدا سے کیا مانگو, خدایا از تو حب مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدایا از تو حب مصطفیٰ. یا رسول اللہ آپ سے خدا مانگتے ہیں اور یا خدا تو اسے مصطفیٰ مانگتے ہیں, سرکار کو مانگتے ہیں. باقی حضور کی شان کون بیان کرتا ہے؟ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کتاب و سنت کا مغز جو بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تجھ سے خود خدا ہے, اے رضا خود اے خدا, اے رضا صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ, تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی. جب خدا مداح ہے تو دوسرا کون کر سکتا ہے؟ تو میں کبھی خلاف عادت کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں, وہ بات ختم کرنی ہے تو فارسی میں تو کہا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اور ادھی اردو ادھی پنجابی میں یوں کہتا ہوں, پامیں گزرے لکھ پیغمبر, پامیں گزرے 1 لاکھ اور 30,000, پامیں گزرے لکھ پیغمبر, پاک نبی ہے پہلے ہی, پاک نبی ہے پہلے ہی. ہمارے آقا مولا پیارے مصطفیٰ کا پہلا نمبر ہے. نبیوں میں 4, رسولوں میں 4 سب سے اولو العزم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور آخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ. اور حضور کے سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے, سارے اصحابی کا نجوم, ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی ہے. کسی صحابی کی ہم بے عزتی نہیں کرتے ہیں, جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ان سے ملا ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سنی اسے کہتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. یہ قرآن ان سے ملا, اسلام ان سے ملا, سب کچھ ان سے ملا. اگر وہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہمارے پاس نہ قرآن آتا, نہ ہمارے پاس اسلام آتا, نہ ایمان آتا. اس لیے ہم اہل سنت چاروں خلفاء کے غلام ہیں, چاروں کے خادم ہیں. اور اگر کہیں کہ نہیں پہلی 3 صفیں غلط تھی, چوتھی صف ٹھیک ہے, غلام علی ہوں, غلام علی کہہ رہا ہے. اگر کہیں کہ چوتھی صف حضرت علی والی صحیح ہے, پہلی 3 صفیں غلط ہیں, اگر امام کے پیچھے کھڑی پہلی صف کو پتہ نہیں امام کی نماز کا, دوسری صف کو پتہ نہیں ہے, تیسری صف کو بھی پتہ نہیں ہے, چوتھی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ چوتھی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم چاروں صفوان, سب خلفاء, سارے صحابہ میں 4 کا نمبر اپنی جگہ پر سب سے اول ہے. اب اس سے آگے گزر کر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں. تابعین میں کون افضل ہے کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. بعد نے کہا کہ ویس کرنی, بعد نے کہا حسن بصری, بعد نے کہا سعید بن مسیب, ابو ہریرہ کے داماد تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز جن کا شمار خلفاء راشدین میں ہوتا ہے, ان سے کسی نے پوچھا تو تابعین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کیا بات کر رہے ہو, حضور علیہ السلام کے صحابی کا مقام اتنا ہے
ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ جائے تو حاجی، ہزاروں دفعہ قرآن پڑھے تو حافظ یا قاری، تفسیر پڑھے مفسر، حدیث پڑھے محدث، فقہ پڑھے فقیہ، تاریخ پڑھے مورخ، جو فن پڑھے گا ماہر ہوگا۔ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، لیکن 100 دفعہ خدا کے گھر کو دیکھے تو وہ حاجی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان سے حضور کو دیکھے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ اور فرمایا کہ صحابی کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ صحابی جب جنگ میں جاتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ناک میں جو مٹی پڑتی تھی اس گرد و غبار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس گرد و غبار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم اہل سنت سب رسولوں کے غلام، سب نبیوں کے غلام، سب صحابہ کے غلام، سب اہل سنت، سب اہل بیت کے غلام۔ میرا امام، میرا امام، امام الامام، استاد الاستاد، شیخ الشیخ، وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں پار ہے ہمارا بیڑا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، سبحان اللہ، صحابہ تارے ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ ماں کشتی ہے۔ تو ہم اہل سنت سب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، سب کے غلام ہیں، لیکن ہم امن پسند ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ملک کے اندر پابندی نہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہماری جماعت اہل سنت خدا کے فضل سے اللہ ترقی دے اور سب سنیوں کو خدا متحد کر دے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں اسٹیج پر کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں، جلسوں میں کہتا ہوں، اجتماع میں کہتا ہوں، اخباری بیانات میں کہتا ہوں، جو اتحاد حکومت کہتی ہے یا جو اتحاد اخباری لوگ کہتے ہیں یا جو اتحاد کالم نویس لوگ کہتے ہیں کہ سب سنی شیعہ وہابی فلاں سب کا ایک ہونا چاہیے، یہ نہ ہو سکتا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں میراشف کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے شرک ہے، میں کہتا ہوں حضور نور مجسم ہے، دوسرا کہتا ہے شرک ہے، کیسے ملائیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں میرا خدا ہر عیب سے پاک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہم تو کیسے آپ ہمیں جمع کریں گے؟ ہم صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اگر کوئی صحابہ کو برا کہے، اہل بیت کو برا کہے تو ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ تمام سنی جتنے مشائخ اور پیر ہو، یہ سارے سمجھیں کہ مسلک کو بچانا ہے۔ جس طرح پاکستان بنانے کے وقت حضرت محمد اعظم چوچوی کے زیر قیادت بنارس کے اندر جمع ہوئے تھے، اس طرح آپ جمع ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی چاہے، اعلانیہ کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو جمہوریت لے کر اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں 50 سال کے ساتھ، جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے اس وقت تک نہ یہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ مغربی جمہوریت ہے، نام اسلامی جمہوریت رکھا ہوا ہے، اور رائج وہ جمہوریت ہے جو پارلیمانی جمہوریت ہے جو کہ ہمارے اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ تو اگر میں کہہ دوں تو میں ذمہ دار ہوں، میں کہتا ہوں بات ختم کرتے ہوئے، میں کہتا ہوں سیاستدان کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نہ رہے، اور انشاءاللہ میرا رب چاہتا ہے کہ پاکستان رہے، سیاستدان نہ رہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا یہ سیاستدان رہیں گے غوث یا قادری صاحب، یا یہ سیاستدان رہیں گے یا پاکستان رہے گا، اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان رہے گا اور سیاستدان نہیں رہے گا۔ اور یہ مسجدوں کے اور مدرسوں کے اور بزرگان دین کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی سزا ان کو بہت جلدی مل جائے گی۔ خدا کے ساتھ جو ٹکر لیتا ہے نا، تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ٹکر لے رہے ہیں، اور ہم لوگ درویش ہیں، ہم لوگ خانہ گوریا نشین ہیں۔ 100 سال یا کم و بیش انگریز کے دور میں چٹائی پر بیٹھ کر بھی ہم نے دین پڑھایا، جن بزرگوں سے ہم نے پڑھا ہے، اور مجھے پتا ہے کس طرح ہم نے پڑھا ہے، کس طرح ہمارے حالات تھے۔ تو چلو نہ صحیح مدرسہ، نہ صحیح کالج، نہ صحیح سکول، تو ہماری مسئلے بھی چھین لو گے تم، ہماری چٹائی بھی چھین لو گے۔ اور مسلمان دیندار، مجھے میرا ایمان و یقین ہے، میں مجموعے میں کہتا ہوں، آپ سارے پڑھے لکھے دیندار نیک محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ الیکشن میں حنیف طیب یا نورانی کھڑا ہو جائے تو آپ ووٹ نہیں دیں گے، لیکن دین، مذہب، سنت کے نام پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔
اہل سنت کے نام پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی اختلاف ہمارے اندر نہیں ہے, وہ معمولی اختلافات ہیں. ہم سب اکٹھے ہوئے اور انشاءاللہ العزیز جب ہمارے نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ قیامت تک اہل سنت رہیں گے, اس لیے کوئی اہل سنت کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ آپ کی اور میری سعادت ہے کہ ہم نے اس مجلس کے اندر ملک کے نامور نعت خان حضرات جو ہیں ان سے نعت شریف سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے. اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سنا ہے نا آپ نے ایمان کو تازہ کیا ہے, اس طرح تقاضا یہ ہے اس محبت کا کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں, بزرگان دین کے غلام بنیں, اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں, ان کی تابع داری کریں, نیکوں کا دامن ہاتھ میں پکڑیں. انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر کامیابی ہوگی, انشاءاللہ برکت ہوگی. میں اس قابل نہیں ہوں تو میرے پاس بہت تشریف فرما ہے جنہیں میں پہلے نہیں دیکھا تھا, آج ان کی زیارت ہوئی ہے. یہ خدا کی شان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیندار وہ آدمی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جس کے دل جو ٹھگ ہے وہ دکھاوے کے لیے میرے جیسا مولوی ہے جبک ہوا اس نے پہنا ہوا ہے, لیکن وہ دنیا کا دنیا دار ہے. تو جب تک دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلتی ہے خدا کی محبت نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت تب آ سکتی ہے. حضور نے فرمایا دنیا والآخرت والرفان کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں, اگر ایک سوکن کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گی. بس ایک ہی کو راضی کرنا ہے. اگر خدا راضی ہے, مصطفیٰ راضی ہے تو ہر چیز راضی ہے. اور خدا رسول کو ناراض کر کے آپ نے دنیا حاصل کرنی ہے, دنیا کے مفادات ہیں تو وہ عارضی ہیں, جلدی ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری سازی کو قبول فرمائے. مختصر سلام اور مختصر دعا. خود سکی پتیاں لبوں کی نزاکت پیدا ہو, سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو, سلام شمع بز میں اور وہ جس کو سب ان کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیدا ہو, سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو, سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جس جس سہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا کو, سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو, سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو.
کے یا اللہ اپنے حضور پاک کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما. جن عزیزوں نے جن برخورداروں نے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ان کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اور مجھے حضور کا سچا غلام بنائے. سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنت کی احیاء کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن دوست احباب نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، مقروضوں کو بارک خرچ سے فرمائے. یہ مبارک گھر وہ جو پڑھا تھا نعت خان صاحب نے، وہ کسی کا لکھا ہوا کام تھا کہ اس گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ سرکار کرم کر دے تو ان کے کرم سے ہی کوئی بات دور نہیں ہے. اور کہہ نہیں سکتا ہوں، گستاخی بےعدبی ہوگی اور بات کا سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، آنکھ والے دیکھتے ہیں کہ اس نورانی محفل کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، حضور کے ذکر پاک کی کتنی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا. بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جن حضرات کو محبت اور تعلق اور عقیدت تھا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی آباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزیزوں کو اپنے والد محترم کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے عزیز مکرم علامہ کوکب نورانی نے مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہر سال نیا ذوق شوق محبت کے ساتھ عزیز حامد ربانی جو ہے اس مجلس کا انعقاد آپ اندازہ لگائیں کتنا وسیع کشادہ دلی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو بھی اور سب ساتھیوں کو ہدایت دے. ہم سب کو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف فرمائے. اللہ دکھاوے اور سناوے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کراچی کے اندر امن و امان قائم کرے. سارے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ برائیوں کو ختم کر دیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پاک کو نافذ کریں اور صحیح معنی میں پاکستان کو تمام برائیوں سے پاک کر کے ثابت کریں. جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا وہ پاکستان جو ہے وہ ہے جس کے اندر حضور کی شریعت پاک جو ہے نافذ ہو، حضور کا دین نافذ ہو. دنیا کے اندر اس وقت تک ہرگز امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین پر قائم نہ ہوں، نظام مصطفیٰ نافذ نہ کریں. دنیا کے سارے اسلامی ملک جو ہیں اس وقت سارے تقریباً امریکہ کے حاشیہ بردار اور سارے اس سے ڈرتے ہیں اس سپر طاقت امریکہ کو. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھیں کہ سپر طاقت امریکہ نہیں ہے، روس نہیں ہے،
جس طرح روس کا بیڑا خدا نے غرق کیا، اسی طرح امریکہ کا بیڑا بھی غرق ہوگا، یہودیوں کا بیڑا بھی غرق ہوگا. یہاں جو فساد کرنے والے ہیں، دنگا فساد کرنے والے ہیں، دہشت گردی کرنے والے ہیں، وہ راز سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور تنظیم سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کرے. اور یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صراط مستقیم لگائے. اور اللہ حکومت کو توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا ہوں کہ جو حکومت لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، اس کو آرام کے ساتھ استعفا دے دینا چاہیے. اس کو بالکل لگا ہوا ہے. جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں اس کو اپنے سر پر میں اٹھا رہا ہوں. بیوقوفی ہے، حماقت ہے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کراچی کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے، سارے ملک میں ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. ہمہ کار دنیا ہمہ کار دین سبوتم خدایا بطول یقین. یا اللہ مدینہ پاک کا ذکر ہوا ہے، اہل محبت نے بہت محبت سے بار بار مدینہ کا ذکر کیا ہے. یا اللہ سب مسلمانوں کو بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت صاحب 2 قرآن پاک کا ثواب آپ کے مل گیا. ایک دفعہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ اگر پوری شریف پڑھ دیں وہ بہت مقام ہے. اور جو قرآن پاک پڑھا ہے وہ بھی آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ کو گھمائے گا. اور آپ یہ یقین رکھیں، یہ بتاؤ مسئلہ کہ جو کچھ پڑھ کے یا نقد کسی کی روح کو ثواب پہنچایا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب خود گھر خالی ہو گیا ہے، وہ اس کے پاس چلا گیا ہے. جو ایصال ثواب کرتا ہے نا کسی کو، اس ایصال ثواب کا اس کو الگ فائدہ پہنچتا ہے اور ایصال ثواب کرنے والے کو الگ فائدہ پہنچتا ہے. الفاتحہ. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة، اللهم ارزقنا زيارة المكة المعظمة، اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم إلى الله إن الله بسم برحمتك يا الله. جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ 2 سیدھے مدینے شریف جائیں. وہاں حضور کی زیارت کے بعد لینا بیٹا. What?